أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة اور بلا شبہ یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے. اور بلا شبہ یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو. اور میں تمہارا رب ہوں مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. تو انہوں نے اپنے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گروہ بنا لیے. انہوں نے اپنے معاملے میں ٹکڑے ہو کر ایک گروہ بنا لیا. كل حزب بما لديهم فرحون. ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں. ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں. فرمایا کہ یہ امت جن انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سب کی امت ان سب کا دین ایک ہی دین ہے. امت کا معنی دین بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت کے راستے پر ہیں. تو امت کا معنی دین بھی ہے، امت کا معنی جماعت بھی ہے، مگر جماعت ایسے لوگوں کی جن کو اکٹھا رکھنے میں کوئی چیز مشترک موجود ہو. جیسے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برائی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. تو فرمایا تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے اور اس کے 4 بنیادی اصول ہیں. ایک تو توحید، اور ایک آخرت کا عقیدہ، اور تیسرا اصول ہے عقل حلال کہ حلال کھاؤ حرام سے بچو، اور چوتھا اصول ہے نیک اعمال کرو. مگر ان چاروں چیزوں میں لوگوں نے بڑا اختلاف پیدا کر لیا. توحید کے معاملے میں تو بعض لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، اور بعض نے کہا کہ ہمارے راہب اور ہمارے رہبان یہ ہمارے رب ہیں، اور بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ اللہ کے نور سے جدا کیے ہوئے ایک نور کا ٹکڑا ہیں، اور بعض نے کہا کہ ہمارے اولیاء اور ہمارے بزرگ ترقی کر کے رب بن جاتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اپنے نفع نقصان کا مالک مزاروں کو اور قبروں کو اور جنات کو اور درختوں کو اور جانوروں کو بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں بہت سا اختلاف پیدا کر لیا. دوسرا جو عقیدہ ہے آخرت کی نجات کا، تو اس میں بھی بڑا اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا جی ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم سید ہیں، ہمیں بلا عذاب کیسے ہوگا. نصارہ نے کہا کہ ہمیں تو عذاب کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا تو کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ادا کر چکے ہیں، وہ سولی چڑھ کر اپنے سارے متبعین کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. چنانچہ بہت سے پادری اور بہت سے راہب وہ لوگوں سے پیسے بٹور کر ان کو نجات کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں جبری شفاعت کا عقیدہ رائج ہو گیا کہ اگر فلاں صاحب کی بیعت کر لو تو وہ ضرور اور یقیناً
آپ کو سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ سے چھڑا لیں گے۔ اور اسی طرح عقل حلال میں بھی لوگوں نے حلال اور حرام کا اختیار درباروں کے مجاوروں کو دے دیا اور اپنے وقت کے علماء کو دے دیا اور عابدوں اور زاہدوں کو دے دیا، اور بعض لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور بعض کو حلال کر لیا، حالانکہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو حلال و حرام بتایا ہے وہی صحیح حلال و حرام ہے۔ اسی طرح عمل صالح کے بارے میں بھی بنیادی شرط یہ تھی کہ یہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، مگر لوگوں نے اس میں بدعات کو شامل کر کے سنتوں کو چھوڑ کر دین کی شکل کچھ کی کچھ بنا دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہت سے گروہ بنا لیے، اور ہر گروہ کے پاس جتنا دین ہے وہ اسی پر خوش ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کی غفلت میں ایک مدت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ جس چیز سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اس طرح ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا انہیں ان کی غفلت میں پڑے رہنے دیجئے، اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نا حق پر تھا۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو بہت سا مال ہے، بڑی اولاد ہے، ہمیں عذاب تو ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے اللہ پاک نے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں فرمایا وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ فرمایا اس آدمی کو اور مجھے چھوڑ دیجئے جسے ہم نے اکیلا پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے مال اور بیٹے دے کر اس کے پاس رونقیں لگا دیں اور اس کی ساری ضروریات کا سامان مہیا کر دیا، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے آخرت میں بھی اسی طرح مال اور اولاد ملے گی۔ تو میں ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا مخالف ہے، دنیا میں یہ عیش کر لے، آخرت میں ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت برا ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس نعمتیں بہت آ رہی ہوں اور وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہو اور نعمتوں میں کوئی کمی نہ ہو رہی ہو، تو بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدریج ہے اور اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ اللہ پاک آزما رہے ہیں کہ یہ آدمی میری نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور نعمتیں بھی کم نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا کا چند دن کا فائدہ ہے، اس کے بعد ایک بڑی لمبی زندگی ہے، اس میں اصل فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں،
والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے ایسے ڈرا جائے جیسے کوئی ظالم اور جابر بادشاہ سے ڈرتا ہے یا کسی نقصان دینے والے درندے سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھی جائے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، اور اس بات سے ڈرا جائے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کو خشیت الہی کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس میں جو کچھ اچھے اعمال بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن گناہوں سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے بچتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ترجمہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بلا شبہ یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گروہ بنا لیے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کی غفلت میں ایک مدت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ ہم ان کو مدد دے رہے ہیں مال سے اور بیٹوں سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اس طرح ہم ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، بلکہ وہ حقیقت حال کو نہیں سمجھتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔